کیا ہوگا اگر آج رات اچانک زمین ہلنے لگے اور آپ کو احساس ہو کہ آپ کے پاس توبہ کا وقت ہی نہیں بچا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے سب کچھ کھو کر سب کچھ پا لیا۔ جب آسمان خاموش تھا اور زمین بول اٹھی۔ ایک خاموش شام تھی۔ پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا تھا جہاں زندگی سادہ تھی۔ لوگ صبح اپنے کھیتوں میں جاتے، شام کو واپس آتے، بچے گلیوں میں کھیلتے، عورتیں گھروں کے کاموں میں مصروف رہتیں اور مرد اپنی روزی کمانے میں لگے رہتے۔ مگر اس سادہ سی زندگی کے پیچھے ایک خاموش تبدیلی آہستہ آہستہ جنم لے رہی تھی، اور وہ تھی اللہ کی یاد سے دوری۔ مسجد کی اذان اب بھی گونجتی تھی، مگر پہلے جیسا اثر نہ رہا تھا۔ لوگ سن کر بھی انسنی کر دیتے اور کہتے ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ وہ کبھی بہت نرم دل اور نیک تھا۔ بچپن میں وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتا، قرآن پڑھتا اور آنکھوں میں آنسو لے کر دعا مانگتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ سب بدل گیا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئیں۔ شروع میں اس نے صبر کیا، مگر آہستہ آہستہ وہ دنیا کی دوڑ میں کھو گیا۔ دوستوں کی محفلیں، ہنسی مذاق، رات دیر تک جاگنا اور پھر نمازیں قضا ہونا اس کی عادت بن گئی۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جسے سب اماں کہتے تھے۔ اس کی عمر بہت زیادہ تھی، چہرے پر جھریاں تھیں، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ وہ اکثر مسجد کے باہر بیٹھ کر تسبیح پڑھتی رہتی اور جو بھی وہاں سے گزرتا اسے ایک ہی بات کہتی، بیٹا اللہ کو نہ بھولو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زید جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تو اماں اسے دیکھ کر کہتی، بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر زید مسکرا کر کہتا، اماں ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بہت وقت ہے، آپ فکر نہ کریں، اور آگے بڑھ جاتا۔ اماں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتی، یا اللہ ان بچوں کو ہدایت دے دے۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا۔ وہ ایک درویش تھا، سادہ لباس پہنے، آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر نور۔ وہ مسجد میں بیٹھ گیا اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگا۔ اس نے کہا، دنیا ایک امتحان ہے اور ہم سب مسافر ہیں، یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ لوگوں اس کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے متاثر ہوتے، مگر پھر اپنی دنیا میں واپس چلے جاتے۔ زید بھی وہاں آیا۔ اس نے کچھ دیر بات سنی، مگر پھر دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ گیا۔ درویش نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا دل کو سنبھال لو، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ زید نے ہنستے ہوئے کہا، بابا جی ابھی تو زندگی پڑی ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ رات گہری ہونے لگی، آسمان پر بادل تھے، مگر ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں سو گئے، ہر طرف سکون تھا، مگر یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک زمین نے ہلنا شروع کیا۔ پہلے ہلکی سی لرزش ہوئی، جیسے کوئی چیز نیچے سے حرکت کر رہی ہو۔ پھر ایک زوردار جھٹکا آیا، دیواریں کانپنے لگیں، چھتوں سے مٹی گرنے لگی، لوگ نیند سے جاگ اٹھے اور چیخنے لگے، زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی، بچے رونے لگے، عورتیں چیخنے لگیں، مرد گھبرا کر باہر بھاگنے لگے۔ کچھ لوگ دروازوں میں پھنس گئے، کچھ ملبے کے نیچے دب گئے۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور زمین ایسے ہل رہی تھی جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ زید بھی نیند سے اٹھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ باہر بھاگا، مگر ایک دیوار اس کے سامنے گری، وہ گر پڑا۔ اس کے کانوں میں اماں کی آواز گونج رہی تھی، بیٹا اللہ کو نہ بھولو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے،
اور وہ چیخ کر بولا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں واپس آ جاؤں گا، بس مجھے ایک موقع دے دے۔ دوسری طرف اماں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جب زمین ہلی تو وہ مسکرائیں اور آہستہ سے کہا، یا اللہ تو ہی کافی ہے، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور خاموش ہو گئیں، جیسے انہیں اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو۔ زلزلہ کچھ دیر بعد رک گیا، مگر اس نے سب کچھ بدل دیا۔ گاؤں کی کئی عمارتیں مٹی بن چکی تھیں، لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، ہر طرف رونے کی آوازیں تھیں اور دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ صبح ہوئی تو سورج نکلا، مگر روشنی میں بھی اداسی تھی۔ لوگ جمع ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کچھ کے چہرے پر شکر تھا کہ وہ بچ گئے، اور کچھ کے چہروں پر غم تھا کہ وہ اپنے پیاروں کو کھو چکے تھے۔ زید کو ملبے سے نکالا گیا، وہ زندہ تھا، مگر اس کی آنکھیں بدل چکی تھیں، وہ خاموش تھا، اس کے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ اسے اپنی ہر وہ نماز یاد آ رہی تھی جو اس نے چھوڑ دی تھی، ہر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اللہ کو بلایا تھا۔ جب اماں کو نکالا گیا تو اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ کسی خوف سے آزاد ہو گئی ہوں۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران تھے کہ ایسی حالت میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں ہے۔ گاؤں کے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، درویش بھی وہاں تھا۔ اس نے کہا، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ یہ زلزلہ صرف زمین کو نہیں ہلاتا، یہ دلوں کو بھی جگاتا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو درست کریں۔ زید آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، مگر اب میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ درویش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر دل سے توبہ کرو گے تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ اس دن کے بعد زید بدل گیا، وہ ہر نماز وقت پر پڑھنے لگا۔ وہ لوگوں کو بھی نصیحت کرتا کہ اللہ کو نہ بھولو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا لمحہ کیا لے کر آئے گا۔ گاؤں میں کچھ عرصہ تک سب بدل گیا، مسجدیں آباد ہو گئیں، لوگ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہے، مگر وقت کے ساتھ کچھ لوگ پھر ویسے ہی ہو گئے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل ہمیشہ کے لیے بدل گئے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زلزلہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں، بلکہ ایک تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ابھی وقت ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ کیا لے کر آئے گا۔ اگر آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سوچیں، اگر آج زمین ہل جائے تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ کیا ہم تیار ہیں یا ہم بھی اسی غفلت میں ہیں؟ اگر یہ کہانی آپ کے دل میں کوئی تبدیلی لے آئی ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اور ایسے ہی سبق آموز اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔